جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری یہ سیگمنٹ روزہ اور صحت آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرانسمیشن مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات ہیں. اور اس کا یہ سیگمنٹ روزہ اور صحت جو کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. آج روزہ اور صحت میں ہم بہت اہم باتیں کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ یہ وہ طبی مسائل ہیں جو کسی بھی شخص کو لاحق ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ طبی مسائل لاحق ہو جائیں تو پھر انسان میں مستقل طور پہ کوئی معذوری بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بچانا چاہے تو بچا بھی سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی سانس کا تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے، آپ کی موومنٹ کا تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے، آپ کا جسم جس طرح حرکت کرتا ہے، جو چیز آپ دیکھتے ہیں، جو جس طرح آپ بولتے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق دماغ سے. اور دماغ بغیر خون کے سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی یہ جو خون کی شریانیں دماغ کے اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی شریان اگر تو اس میں رکاوٹ آ جائے یا یہ پھٹ جائے اور دماغ کے خلیوں کو خون نہ ملے تو پھر اس صورت میں دماغ جو ہے نا وہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں فالج کہتے ہیں، بعض دفعہ لقوہ کہتے ہیں، جسے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ یعنی سی وی اے کہتے ہیں، پیرالسس کہتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مین خاص طور پہ ایک طرف کارڈیو ویسکولر ایکسیڈنٹ یعنی سی وی اے یا جو فالج ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، یعنی اس کا کیا کنیکشن ہے بلڈ پریشر سے. ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ بڑے زبردست سے ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ نیورو فزیشین ہیں اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، ساتھ ساتھ کارڈیولوجی کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام سر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. آپ کی نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ عزت افزائی دی، بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فائدہ کامران، بڑی خوش لہن نعت خواں ثنا خواں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ خاص طور پہ یہ جو دماغ کا فنکشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریانیں کنیکٹڈ ہیں، کس طریقے سے انسان کا یہ دماغ کام کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے. یہ بھی اس دماغ کی ہی عطا ہے، اور جو کچھ ہم کلام کرتے ہیں یہ بھی ایک نارمل برین کا ایک حصہ ہے. اور جب بھی میں کسی اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو مجھے بچپن سے احمد ندیم قاسمی کے کچھ ایک دو اشعار یاد آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رگوں میں خون کی گرمی کا معجزہ ہے تمام، وگرنہ آدمی پتھر سے مختلف تو نہ تھا. بے شک. تو میری فکر میں جلتے ہوئے الاؤ تو دیکھ، برا نہ مان میری تیز و تن باتوں کا. واہ. زباں ملی ہے تو مجھے بولنا پڑا، ورنہ خدا کی طرح میں تاحشر چپ رہتا. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو ہے نا دماغ اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے نا، بڑی صلاحیتوں کا مالک، بڑی صلاحیت واقعی. اور دل اس سے وابستہ ہے. اور دل و دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے ایک نارمل طبعی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے. اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنے جذبات کو نارمل رکھنا، اور ایک خوشگوار خوش رنگ زندگی جو ہے گزارنا ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس جو ہے فقر ہے یا غنا ہے، دونوں حالات میں. کیونکہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، اور ہیلدی باڈی جبھی ہوگی جب آپ کا دل جو ہے اچھا کام کر رہا ہوگا. یہ تو ایک ادبی تعارف تھا. بنیادی طور پہ جو ہے یوں تو دماغ کی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن سر فہرست جو ہوتی ہے وہ یہ سٹروک اس لیے کہ اس سے معذوری ہوتی ہے. اور جس سے معذوری ہو تو یہ تو ہماری مسجدوں میں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ ہمیں جو ہے دوسروں کی معذوری سے، محتاجی سے دور بچانا. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو امر ہوتا ہے ایک دم نہیں وجود پاتا. اس کے لیے جو ہم زندگی کا اسٹائل اختیار کرتے ہیں، زندگی جو گزارتے ہیں، جیسے گزارتے ہیں، وہ ساری ہمارے جسم پہ اور ہمارے روح پہ اثر انداز ہوتی ہے.
ایک خوشگوار زندگی آپ کو طویل زندگی بخشتی ہے، اور ایک جو ہے نارمل راستے سے ہٹ کے گزری ہوئی زندگی جو ہے آپ کے لیے یہ مسائل لا سکتی ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ہمارے ہاں جو موسٹ کامن چیز ہے کہ ہم سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کم وقت میں نا بہت کچھ کر جائیں ہم، اس کے لیے ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور پھر اسٹریس لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب انسان کو الرٹ رہنے کے لیے کچھ افراد کچھ اسموکنگ کرتے ہیں، ینگ بچے ویپ کرتے ہیں، اس طرح جو ہے اس کا اثر بھی آتا ہے، بالکل جی خون کی بالکل، رکاوٹ میں اثر آتا ہے۔ بالکل بالکل، چونکہ خون کی جو نالیاں ہیں وہ ان کی جو رکاوٹ، ان کے اندر کی جو رکاوٹ آ ان جاتی کے ہے، جو اندر کی تہیں وہ جمتی رہتی ہیں، پھر ایک رستے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب دماغ کو خون نہیں ملتا ہے یا دل کو خون نہیں ملتا ہے تو اسی جو تو پھر فالج ہو سکتا ہے، فالج یا ٹھیک ہے، فالج یا لقوا یا کوئی بھی چیز۔ سر آپ سے میں یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے فالج ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کہتے ہیں اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے، بلند فشار خون کی وجہ سے کچھ شریانیں پھٹ جاتی ہیں، بالکل، اور ان کے پھٹنے سے بھی وہی علامت ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ فالج کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں اور ان کا علاج بالکل مختلف ہے۔ بنیادی طور پہ جو سٹروک ہے فالج کا جو ہے نا، کئی اس کی اقسام ہوتی ہیں، لیکن میجر براڈلی اسپیکنگ ہم اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک اسکیمک ہوتا ہے جو 80% ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے ہیمریجک، جو ہیمریجک ہے ہوتا تو 20% ہوتا ہے لیکن خطرناک ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر جو ہے، جو بلند فشار خون جو ہے، ضغط الدم جو ہے، اس کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے شریان۔ اور دنیا کا آسان ترین کام اس دور میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ ایک لائف سٹائل، آپ نمک اور جو ہے چکنائی والی چیزیں، سگریٹ، شراب اور یہ ساری چیزیں، ان سے گریز کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ یعنی اس کا علاج کرنے سے بلڈ پریشر اگر کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اگر 1 سے 10 ڈگری تک بھی کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو فالج سے بھی بچائے گا، ہارٹ اٹیک سے بھی بچائے گا، اور ڈائلیسس سے بچائے گا۔ وہ ایک دن کا خرچہ آپ کا ڈائلیسس کا جتنا ہوگا اتنی آپ کے مہینوں سالوں کی دواؤں اس میں دواؤں کا۔ ارے سر بڑی اچھی بات آپ نے کی، یعنی ناظرین اگر آپ دوائی بچانے کے چکر میں آپ کو فالج ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایک دن کی آپ کی ڈائلیسس کا خرچہ آپ کی سال بھر کی دوائی کے برابر ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو اور الحمدللہ ہماری سرکاری سطح پہ ہم دوائیں میسر ہوتی ہیں، سرکاری سطح پہ ہم بلڈ پریشر کی دوائیں مفت میسر کرتے ہیں، الحمدللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 50% لوگوں کو بلڈ پریشر کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس طرح کے پروگرام سے آگاہی کرنا کہ اگر بلڈ پریشر ہے تو یہ مینیج ہو سکتا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ دوائیں ہم فری پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، فری پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ یعنی بلڈ پریشر کو ایک طرف سے کنٹرول رکھنا ہے دماغ کے لیے، کیا کم پانی پینے سے، گرمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی خون گاڑھا ہو کے شریانوں میں جم سکتا ہے؟ ہاں، وہ کم، اس کا مطلب اتنا بہت زیادہ ریشو نہیں ہے، پانی بہت اچھی صحت کے لیے بہت اچھی غذا ہے، جو نارمل، لیکن کم ریشو ہے، جو نارمل ہے اس کی ریشو بہت، اس سے بڑھ کے بڑی ریشو، سب سے بڑی ریشو نا، دیکھیں سب سے بڑی ریشو جو ہے نا وہ آپ کا موٹاپا ہے، موٹاپا، لائف اسٹائل، سیڈنٹری لائف اسٹائل، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا ڈائبٹیز جو ہے وہ ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور جو ہے یہ اسموکنگ ہے، اور اولڈ ایج ہے، اور بہت سارے اسباب ہیں۔ اچھا، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا ڈائگنوسس بڑا آسان ہے، فالج کا جو ہے ڈائگنوسس ہر بندے کو آنا چاہیے۔ اس میں نا ہم جب اس کو کرتے ہیں تو ایک فاسٹ لفظ ہوتا ہے، فاسٹ، اس میں جو ہے اس کا ایک میں چھوٹا سا آج صبح ایک قطعہ لکھا ہے، اچھا، تو وہ شاعری میں اگر سر آپ کو شاعری کے ٹائم کیسے مل جاتا ہے پہلے یہ بتائیں آپ؟ ویلے بندے کام تو کوئی کرتے نہیں ہیں، بیگم کے تانے کھاتے ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں۔ نہیں سر ماشاءاللہ پریکٹس تو کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شاعر کہتا ہے، اربع علامات پہچانیے بر وقت، اربع، چار، یعنی اربع علامات پہچانیے بر وقت، چار سے ربا سے نکلا، چہرہ، بازو، گفتار، وقت، چہرہ، بازو، گفتار، وقت،
नमक, चिकनाई, सिगरेट व शराब। नमक, नमक, चिकनाई, सिगरेट और शराब, चिकनाई, ये भी 4 चीजें। सिगरेट व शराब। अज ई चहार बायद एहतियात लाजिम अस्त। वो भी चार जी, एहतियात, बिल्कुल साहब। इन 4 चीजों से इनसे एहतियात। कम से कम एटलीस्ट इनसे अगर वो करेंगे हाँ। तो आप जो है इससे बचते रहेंगे। और अगर खुदा 4 का सर किसी को हो जाता ये बड़ी है, जबरदस्त चीज है। 4 का अगर जो हिंसा हो है, जाता है तो हाँ। ये है कि ये 4 इस तरह के है कि चेहरा जो है ना अगर ये सारी चीजें। टेढ़ा होता है, हाँ, गुफ्तगू में कोई गुफ्तगू मसला में होता कोई है, हाथ या पैर बाजू है किसी बाजू का है। या यूं हो जाता है, हाँ। तो ये जो है बर वक्त उसको इसलिए पहुंचाना है भाई कि आजकल ना इसका जो है इसकी इस्कीमिक स्ट्रोक हाँ, होता है, उसका इलाज है। इसका इलाज है सर। इस पे अभी आएंगे, इलाज की बात हम एक वक्फे की बात करेंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है, ये 4 चीजें याद रहेंगी मुझे। ये पहली लाइन पढ़ दीजिएगा। अरबा क्या कहा आपने? अरबा अलामात पहचानिए बर वक्त, बर वक्त। चले, चेहरा, बड़ी बाजू, बात सर। लोग गुफ्तगा अरबी और से भी मादूम होते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने अच्छा, अरबी को रिवाइज अरबी किया के हुआ है। बगैर हमारी उर्दू आगे चली गुजारा नहीं है सर। अभी थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हाजिर रमजान होते हो, हैं। नाज़रीन, जुम्मतुल विदा हो। बिल्कुल, तो एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए हमारी खुशी नशियात मुस्कुराता रमजान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।